بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. اکانومکس کلاس 9th معاشیات جماعت نہم دہم, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس, اس کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے. باب نمبر 7, چیپٹر نمبر 7, پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کا حل, اکانومک پرابلمز آف پاکستان اینڈ ریمیڈیل میئرز. اس کے نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب. تو پاکستان کے جو بڑے معاشی مسائل ہیں ان میں غربت, اس کی وجوہات اور اس کو کم کرنے کے طریقوں کے اوپر پہلی ویڈیو ہم نے بنائی, اور دوسرا بڑا مسئلہ, معاشی مسئلہ ناخواندگی اور اس کی اصلاح کے طریقے. اور آگے بڑھتے ہیں. اب اگلا ٹاپک ہے ہمارا زرعی پسماندگی, ایگریکلچرل بیکورڈنیس. اس کی ڈیفینیشن, اس کی وجوہات اور اس کی جو ریمیڈیل میئرز ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. تو زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, جس کا ملکی پیداوار میں حصہ 19% ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت سے منسلک ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ کچھ زیادہ ترقی نہیں کر سکتا, جس کی وجوہات درج ذیل ہیں. زرعی پسماندگی کی وجوہات, کازز آف ایگریکلچرل بیکورڈنیس. نمبر 1, کاشتکاروں کی کم آمدنی, لو انکم. آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کاشتکار بہتر بیج, کھاد اور جدید طریقہ کاشتکاری کو استعمال نہیں کر پاتے, جس سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے. نمبر 2, سیم اور تھور کا پھیلاؤ, واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. پاکستان میں تقریباً 17% رقبہ سیم اور 33% رقبہ تھور کا شکار ہے. ہماری زراعت کا 20% حصہ اس جڑواں بیماری کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان کی سطح مرتفع اور اونچائی والے علاقوں میں زمینی کٹاؤ کے باعث بیکار اور ناقابل کاشت بنتی جا رہی ہے. نمبر 3, آبپاشی کی ناکافی سہولتیں, انایڈیکیٹ فیسلٹیز. اگرچہ پاکستان کا موجودہ نظام آبپاشی دنیا کا ایک بہترین نظام قرار دیا جاتا ہے, لیکن اس نظام کو مستعد طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آبپاشی کی سہولتیں کم ہیں, جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار کم ہے. نمبر 4, فرسودہ کاشتکاری کا طریقہ, پریمیٹیو میتھڈز. ہمارے ملک میں بہت سے کاشتکار جدید زرعی ٹیکنالوجی سے یا تو ناآشنا ہیں یا ان کو استعمال کرنے کی استعداد سے محروم ہیں. اس کی وجہ سے زمین کی پوری صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اور پیداوار کم رہ جاتی ہے. نمبر 5, منڈیوں کا ناقص نظام, مارکیٹ امپرفیکشنز. پاکستان میں منڈیوں کا نظام ناقص ہونے کے باعث عام کاشتکار کو اپنی فصل کی مناسب قیمت نہیں ملتی, جس کی وجہ سے کاشتکار مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. یہ صورتحال اس کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے. نمبر 6, زرعی تحقیق کی کمی, لیک آف ایگریکلچر ریسرچ. پاکستان کے زرعی شعبہ کے لیے تحقیق کی سہولتیں ناکافی ہیں. اچھے اور معیاری بیج ہمارے موسم اور زمین کی ساخت کے لحاظ سے استعمال نہیں ہوتے. عام کسان اپنی پچھلی فصل سے تیار کردہ بیج استعمال کرتا ہے, اس طرح پیداوار کم رہتی ہے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو اپنی خام ملکی پیداوار کا تقریباً 2% حصہ زرعی تحقیق پر خرچ کرنا چاہیے. نمبر 7 ہے ناقص نظام اراضی, ڈیفیکٹو لینڈ ٹینیور سسٹم. پاکستان کو جاگیردارانہ نظام ورثہ میں ملا ہے, جس کے مطابق ایک فرد جس قدر چاہے زمین رکھ سکتا ہے. جاگیردار مزاروں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتے. 1959, 1972 اور 1977 کی زرعی اصلاحات کے نتیجے میں کے تحت نظام اراضی کے ان نقائص کو دور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ان سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے. نمبر 8, ان پڑھ کاشتکار, الٹریٹ فارمر. پاکستان کے کاشتکار عام طور پر کم تعلیم یافتہ ہیں, اس لیے جدید تکنیکی طریقوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. 7.8, زرعی پسماندگی کی اصلاح کے طریقے, ریمیڈیل میئرز. تو نمبر 1, فی ایکڑ پیداوار پر ایکڑ ییلڈ. فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے جدید طریقہ کاشتکاری اپنایا جائے, اس سے عام کاشتکار کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور معیار زندگی بلند ہوگا. نمبر 2, آبپاشی کی سہولتوں میں اضافہ, اریگیشن فیسلٹیز. پاکستان میں بعض علاقوں میں آبپاشی کی سہولتیں بہت کم ہیں. اس صورتحال میں نئے ٹیوب ویل لگا کر اور کچے راجباہوں اور کھالوں کو پختہ کر کے فصلوں کے لیے پانی کی مقدار بڑھائی جا سکتی ہے. نمبر 3, بیج اور کھاد کی فراہمی, سیڈز اینڈ فرٹیلائزرز. سرکاری طور پر اس بات پر خصوصی توجہ دی جائے کہ کسان کو بر وقت اچھے بیج اور کھاد مہیا ہو سکے تاکہ بہترین فصل حاصل ہو.
نمبر 4 نہری نظام کی بہتری کی کوشش، بیٹر کینل سسٹم۔ پاکستان کا نہری نظام اگرچہ یکتا نوعیت کا ہے، تاہم اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکے۔ بارشوں کے زیادہ یا بر وقت نہ ہونے کے اثرات سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 مزید زرعی اصلاحات کی ضرورت، ایڈیشنل ریفارمز۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے زمینداروں کی نسبت چھوٹے کاشتکار فی ایکڑ زمین پر زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس طرح چھوٹے کاشتکار زرعی پیداوار بڑھانے کا بہترین ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے مزید زرعی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نمبر 6 زمین کے کٹاؤ کا سدباب، سائل ایروژن۔ زمین کے کٹاؤ سے مراد زمین کی زرخیز مٹی کا شدید آندھیوں، بارشوں یا طوفانوں کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بہہ جانا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائے جائیں۔ پاکستان میں کل رقبے کا صرف 5.2% جنگلات ہیں، جو کہ بہت ہی کم ہیں۔ زرعی پسماندگی کے حوالے سے یہ کویشچن چل رہا ہے۔ آگے آ گیا نمبر 7 مشینی کاشت کا فروغ، میکنائزیشن۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مشینی کاشت کا فروغ بہت ضروری ہے، اس سے کاشتکاروں کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ حکومت کو اس سلسلے میں بینکوں کے ذریعے کسانوں کو قرضے فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ مشینی کاشت کو اپنا سکیں۔ نمبر 8 زرعی قرضوں کی فراہمی، ایگریکلچر کریڈٹ۔ پاکستان کا عام کاشتکار کیونکہ غربت کا شکار ہے، اس لیے حکومت اگر اسے مالی طور پر اس قابل بنا دے کہ وہ وقت پر اپنی زمین کی کاشت کر سکے تو زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں اچھا بیج، کھاد اور دیگر لوازمات کے لیے زرعی قرضوں کی سہولت میسر ہو جائے تو زرعی خوشحالی لانا کچھ ایسا مشکل نہ ہوگا۔ نمبر 9 زرعی تعلیم و تحقیق، ایگریکلچر ریسرچ۔ زرعی تعلیم و تحقیق زرعی پیداوار، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں فیصل آباد، پشاور اور ٹنڈو جام تحقیقی اداروں کے علاوہ مزید ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسانوں کو بڑے پیمانے پر تحقیقی خدمات مہیا کی جا سکیں۔ نمبر 10 زراعت پر مبنی صنعتوں کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف ایگرو بیسڈ انڈسٹریز۔ زراعت پر مبنی صنعتوں میں جنگلاتی پیداوار، پرورش حیوانات، مرغ بانی اور ماہی پروری، فارسٹ پروڈکشن، لائیو سٹاک، پولٹری اینڈ فشریز شامل ہیں۔ چنانچہ پورے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جنگلاتی اور حیواناتی پیداوار میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو زرعی مسئلہ ہے، تو اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس طرح نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔